کلچر زاویہ پروگرام میں بڑی دیر سے ہم بابوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بابے اپنے عہد کے فلسفی اور دانشور اور ضمیر کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے ارد گرد اپنے ماحول سے، اپنے زمینی ماحول سے بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں اکٹھی کر کے ہمارے حوالے کیں اور ورثے میں ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ مجھ سے خاص طور پر فرمائش کی گئی کہ کلچر کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس اعتبار سے شاید آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ آسانی سے ان مشکل مراحل سے گزر جاؤں جو ہماری زندگی کی کلچر کی تلاش کے سلسلے میں یا کلچر کو ڈیفائن کرنے میں پیش آتے رہے ہیں یا آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کلچر کے بارے میں تقریباً 62 کے قریب مختلف ڈیفینیشنز یا اس کے بارے میں باتیں میری نظر سے گزری ہیں، لیکن ماہرین علم انسان اور علم معاشریات کی کسی خاص حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ یعنی ہمارے بہت لائق اینتھروپولوجسٹ بینیڈکٹ جیسی خاتون یا فرانس کے بہت بڑے عالم لیوی اسٹاس اور پھر ادبی لیول پر ٹی ایس ایلیٹ، ان سب نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، لیکن میں سچی بات یہ کہ حوصلہ کر کے اور دل پر پتھر رکھ کے بڑی جرت کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ مغرب والوں کو کلچر کی صحیح ڈیفینیشن یوں کرنی نہیں آتی کہ وہ کلچر کو انسانی زندگی کے ساتھ ہی وابستہ سمجھتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اس زندگی کو دور تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ زندگی کو، جس کا تعلق پیدائش اور موت کے درمیانی حصوں سے نہیں بلکہ زندگی کے اس لامتناہی سفر کے ساتھ ہے جو ہیئر سے ہیئر آفٹر تک چلا جاتا ہے، تو ان بیچاروں کو یہی زندگی اور اسی کا علم ہے اور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے وہ اکثر و بیشتر یہی کہتے رہتے ہیں کہ کسی طے شدہ، کسی مخصوص، کسی گروہ انسانی کے آپس کے تعلقات، ان کے اعتقادات، ان کے کھیل کھلونے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی جرت و صداقت ان کے کلچر کا حصہ ہیں اور حصہ بنتے ہیں۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، واقعی یہ بات ٹھیک ہے اور صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک زندگی کے ساتھ آپ موت کو شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک زندگی کا پورا مقصد وزن واضح نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور خاص طور پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر کے موت خریدتے ہیں اور ہیئر آفٹر پر بلیو کرتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن میں ہم اگر بہت پیچھے جائیں اور اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ کلچر دراصل کیا ہے، تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میلاد آدم سے لے کر اب تک انسان قدیم زمانے میں، پتھر و دھات کے زمانے سے بھی پہلے زمانے میں، انسان پہلی دفعہ اکیلا بیٹھ کے یہ سوچنے پر مجبور ہوا اور اس نے اپنی ذات کے ساتھ 5 بہت اہم سوال کیے اور اس کا جواب نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ جو میرے ارد گرد کائنات ہے، یہ سورج، چاند، بادل، ستارے، بجلی، زلزلے، طوفان، سمندر، یہ کیا ہے اور یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں؟ دوسرے، اس نے یہ سوچا کہ میں خود کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اور کس ریلیٹڈنس کے ساتھ میں ان کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تیسرا سوال اس نے یہ سوچا کہ ابھی جو میرے ساتھ مچھلی پکڑنے جایا کرتا تھا، میرا ماموں، میری ماں کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا اچانک، اور میری ماں کیوں روتی رہتی ہے اور ہم اس کو پتھروں میں رکھ کے واپس چلے آئے ہیں، وہ کیا ہوا؟ اور اگر وہ اس طرح کا زندہ نہیں رہا تو کیا اس طرح کا زندہ ہے جس کا میں شعور نہیں رکھتا؟ اور اگر وہاں اس کی زندگی بھی کچھ ہے تو کیا اس کی زندگی میں کوئی آڈٹ آبجیکشن ہوتا ہے کہ پیچھے کیسی زندگی بسر کر کے آیا ہوں یا نہیں؟ یہ 5 سوال انسان کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں۔ میرے، آپ کے، ہمارے پرکھوں کے، ہمارے بزرگوں، اور انہوں نے ان 5 سوالوں کے جواب اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے مشاہدے اور تجربے کے مطابق نکالے۔ اب خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گروہ انسان نے ان 5 سوالوں کے جواب ایک طرح کے نکالے ہیں، ان کا کلچر ایک ہے، اور جنہوں نے اس کے جواب اور طرح سے نکالے ہیں، ان کا کلچر مختلف ہے۔ یہ سیدھی سی ایک تقسیم ہو گئی۔ ہم سے کوتاہی یہ ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے کہ ہم
طرز بود و باش کو، زندگی بسر کرنے کو، رہن سہن کو، معاشرت کو کلچر سمجھتے ہیں، اور آج تک یہی سمجھتے چلے آئے ہیں کہ معاشرت یہ ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ گانا بجانا، مہندی، بیاہ، اسی کو کلچر سمجھتے ہیں۔ یہ یقیناً کلچر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن سارا نہیں ہے، کیونکہ وہ 5 سوال جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں، وہ اس سے ماورا ہیں۔ اب جب 5 سوالوں کے جواب آپ نے تو نہیں نکالے، آپ کے بڑوں نے نکالے ہیں اور ورثے کے طور پر دیے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں اور اس طرح سے جس طرح سے ان لوگوں کے گروہ نے سوالوں کے جواب نکالے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، ان کے اپنے ہیں۔ آپ ایک زمین پر بڑی آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن سوالوں کے جواب کے حساب سے آپ کا کلچر اور ہوگا، ان کا کلچر اور ہوگا۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی کہے گا کہ بابا دیکھو ہم بھی وہی گانے گاتے ہیں، ہمارے فوک سانگز وہی ہیں، ہم بھی گانا گاتے ہیں، وہ بھی یہی گاتے ہیں، ہم بھی مہندی پر وہی گاتے ہیں، تو ہمارا کلچر ایک ہی ہوا نا۔ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فوک گیت ایک جیسے ہیں، آپ کے رہنے سہنے کا، آپ کا بود و باش کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے، آپ کا لباس، لیکن ہرگز آپ کا کلچر جس کو آپ ثقافت کا نام دیتے ہیں وہ نہیں ہے اور بالکل مختلف ہے۔ پھر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یا آپ خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی سرزمین میں رہتے ہوئے اور ایک سا پانی پیتے ہوئے، ایک سی روٹی کھاتے ہوئے اور ایک ہی معاشرت بسر کرتے ہوئے، ایک ہی انداز زیست اپناتے ہوئے، کیا ہمارے اندر ایک ہی انٹروین نہیں کر جاتا؟ اور ایک ہی معاشرت بسر کرتے ہوئے اور ایک انداز زیست اپناتے ہوئے کیا ہمارے اندر ایک ہی انٹروین نہیں کر جاتا؟ آپ اس میں مدغم نہیں ہو جاتے ان کے ساتھ؟ تو آپ اسے جب کبھی آپ کو موقع ملے غور سے دیکھیں گے کہ باوجود اس کے معاشرتی انداز، رہنے سہنے کا طریق بالکل ایک جیسا ہے، لیکن پیچھے پس منظر میں ہمارے لاشعور سے بھی بہت پیچھے ہمارے آرکیٹائپ نے جو طے کیا تھا، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہمارا روزمرہ کا چلن بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ گزرا ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی عظیم بڑے کلچر کا دباؤ آپ پر پڑا، آپ پر، خاص طور پر اس کمیونٹی پر جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس نے اسے قبول کیا اور اپنے کئی سوالوں کے جواب نکالے ہوئے چھوڑ کر اس نے نئے سوالوں کے جواب اپنا لیے، اور اس نے کہا کہ آج سے میرا ایمان یہ ہے جو سوالوں کے جواب ہیں، تو آپ میں بالکل تبدیلی پیدا ہوگی۔ اب کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی کہ جس طرح سے ایک نہایت ترش عام کے اوپر ثمر بہشت کا پیوند لگتا ہے، اکثر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری گراس روٹس، جو ہمارا جو درخت ہے، اس کی روٹس تو وہی چلی آ رہی ہیں اور اس کا تنا وہی ہے، لیکن اب ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ثمر بہشت کے درخت کے طور پر اب ہم کھٹی امبی نہیں ہیں۔ تو جب بھی کوئی کسی سے کہے گا کہ یہ ثمر بہشت کا درخت ہے، اور جب آپ پھل لائیں گے، ہر سال پھل دیں گے، جب بھی دیں گے تو اس کا پھل اس پھل سے مختلف ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ اب یہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوسرے کلچر اپنے کلچر پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دوسرے رہن سہن، بود و باش تو نظر انداز ہو سکتے ہیں، اور وہ تو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے کلچر کا جو مضبوط تنا ہے وہ قائم رہتا ہے، باوجود اس کے کہ خواتین و حضرات آپ کی جڑیں جو ہیں وہ پرانی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے پیوند کی مثال دی، یہ ذرا سی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر کبھی ایک خطہ زمین پر، ایک چھوٹے سے خطہ زمین پر 5 مرلے کی جگہ پر 2 درختوں، ایک جامن کا اور ایک آم کا ہو، اور دونوں درختوں کے پتے اور شاخیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اور دونوں درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کھا کے تن و من ہو رہے ہوں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہوں، دونوں درخت اتنے قریب ہوں کہ شاید نیچے ان کی جڑیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوں اور چکر کاٹتی ہوں، اتنی قربت اوپر بھی نیچے بھی، ہوا کے لینے میں بھی، نشو و نما حاصل کرنے میں بھی، پانی بھی اسی جگہ کا لے رہے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں لینے کے باوصف آم جب اپنے سوالوں کے جواب نکالے گا تو اور نکالے گا، جامن جب اپنے سوالوں کے جواب نکالے گا تو اور نکالے گا، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جڑوں کے آپس سے ملنے پر کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی فرق، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، شکل و صورت، اس کے پتے، چھال سب جیسے نظر آئیں گے، آپ کہیں گے لیکن جواب نکالنے میں فرق پڑ جائے گا، جواب وہی ہوگا اس کا جو چلا آ رہا ہے۔ مجھ سے بھی یہ کہا گیا اور کہا جاتا ہے
کہ اگر ہم اپنے پرکھوں کو دیکھیں تو ان میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ان جڑوں کے ذریعے۔ تو ایک روز میں نے اس پاتال میں جانے کی کوشش کی جو گراس روٹ کے حوالے سے مجھ کو نیچے لے جا سکتا تھا۔ تو میں بہت نیچے اتر گیا، اتنی دور کہ میں ہڑپا بھی کراس کر گیا، مونجو داڑو بھی کراس کر گیا، اور آگے جا کے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گیٹ تھا، اس کا دروازہ، اور وہاں ایک چوبدار گیٹ پر تھا۔ اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اندر جا رہا ہوں اس شہر میں داخل ہونے۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں پہلے بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا میں انسان ہوں۔ اس نے کہا انسان کوئی شناخت نہیں؟ تم بتاؤ تم کس نسل سے، کس ورن سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا میں انسان ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہاں تم برہمن ہو یا کھتری ہو یا ویش ہو یا شورت ہو، تم بتاؤ تم ہو کون؟ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں برہمن ہوں، میں نے کہا میں ویش ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر چلے جائیں اور آپ کو اجازت ہے۔ آگے ایک اور چوبدار کھڑا تھا۔ اس نے کہا بہت اچھا ہوا تو آ گیا۔ مہاراج ادیراج کا جو ہاتھی ہے وہ نکلنے والا ہے، جو چکر لگائے گا تو اس کے پیچھے ڈھولک بجاتا ٹل بجاتا جا، کیونکہ مہاراج کی پوجا جو ہے وہ ضروری ہے، ہمارا حصہ ہے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ سے گھڑیال لے لیا اور اس کے پیچھے پیچھے بجاتا چلا۔ اور بھی نوجوان لڑکے تھے۔ مہاراج کے ساتھ سارے شہر کا جو چکر تھا وہ ہم نے پورا کیا، واپس آ گئے۔ تھکا ہارا شام کے وقت جب میں اپنے گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تیری بہن کا شوہر یعنی تیرا بہنوئی فوت ہو گیا، تو تیری بہن ان جوان ہے، طاقتور ہے، تیرا باپ بڈھا ہے، ہم نے اس کو اٹھا کر چتا میں پھینکنے کی کوشش کی ہے، یہ مانتی نہیں ہے، تو آ گیا ہے، اس کو پکڑ، اس کو چتا میں پھینک۔ تو میں نے اس کو اٹھایا، میں طاقتور آدمی تھا، اور لے جا کر جلتی ہوئی چتا میں اس کے خاوند کے ساتھ بھسم کر دیا، اور یہ سین اپنے بہت پاس سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تفریق انسانوں کے ساتھ اس تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھ کو یہ حکم مل چکا ہے کہ گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور آج سے 1400 برس قبل یہ ڈیموکریسی تو آ جائیے نا، ہم مانیں یا نہ مانیں، اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جس دن ہمارا پیون لگا تھا سمر وحشت کا، اس کے ساتھ ہی یہ پرچی ٹانک دی گئی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری امت اتنی مختلف ہے دنیا کی ساری امتوں سے کہ اس کے اوپر ایک اور ثقافت کا اثر ہوا اور شدت کے ساتھ ہوا، اور یہ پورے کے پورے ان کے ساتھ 90 ڈگری کے اوپر گھوم گئے، اور انہوں نے ان سوالوں کے جواب کو اپنا لیا اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنی ایمانداری کے ساتھ اور اپنے دل کی لگن کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم صحیح۔ اب ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، مجھ سے کبھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں گے اس طرح سے تو بہت دھچکا سا لگتا ہے نا جی، کیونکہ ہم اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، تو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جن میں ہم رہتے بستے ہیں، وہ کس طرح سے ایک دم سے ہم سے مختلف ہو جائیں گے؟ میں کہتا ہوں نہیں، وہ بالکل مختلف نہیں ہوتے۔ اس کو میں اور آسانی کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ہم جہاز کے اوپر سمندر کا سفر کر رہے تھے، اور اچانک سمندر بپھر گیا اور طغیانی آ گئی، اور لہروں کی لپیٹ میں جہاز آ گیا، اور جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے جہاز بالکل تختہ تختہ ہو گیا، اور ہم لوگ ایک ایک تختے پر چمٹ کر ایک جزیرہ قریب پر تھے، وہاں آ گئے۔ اب مختلف قوموں کے لوگ، مختلف بولیوں کے لوگ وہاں جمع تھے، تو ظاہر ہے کہ میں نے اس گروہ کی قربت اختیار کی جو میری بولی سمجھتا تھا، اس سے آسانی ہوتی ہے، اور میں ان کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، اور جو یہ گانا پسند کرتے تھے تاکہ مجھے آسانی رہے، میں بھی پسند کرتا تھا، سارا دن میں ان کے ساتھ گزارتا تھا اور ساری رات۔ تو زندگی اس سانس میں اچھی بسر ہو رہی تھی کہ اب کوئی ہمیں آئے گی باہر سے مدد تو ہم شاید اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، لیکن بہت زیادہ وقت وہاں گزر رہا تھا۔ میں دن تو ان کے ساتھ گزار رہا تھا اور اپنا سارا وقت بھی ان کے ساتھ گزار رہا تھا، لیکن جب مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ میرے آخری ایام آ گئے، اچانک مرنے لگا ہوں، تو میں نے اپنی انہی لوگوں سے کہا کہ اس گروہ کو جو انڈونیشیا والے ہیں اور جن کی بولی میں نہیں سمجھتا، ان کے حوالے کر دینا، اور جو سلوک وہ میرے ساتھ کریں مجھے قابل قبول ہے۔ تو ان کے پاس میرا جو سفر تھا ہیئر آفٹر کی بات کر رہا تھا، میں ان کے حوالے کرتا ہوں،
کیونکہ ان لوگوں نے سوالوں کا جواب وہی نکالا ہوا ہے جو ہم نے نکالا ہوا ہے۔ میں آپ کے ساتھ زبان کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں، اور میں بڑا خوش ہوں، بڑا احترام بھی کرتا ہوں کہ آپ کا اور آپ سے ملتا جلتا بھی ہوں۔ چنانچہ جب بڑا فیصلہ آئے گا، میرا یا میری نسل کے بڑھنے کا معاملہ ہوگا، تو پھر میں ان کے ساتھ تعلق پیدا کروں گا، لیکن جہاں تک بات چیت کرنے کا تعلق ہے، میں بسم اللہ حاضر ہوں۔ تو میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ کلچر کا مسئلہ ہمارے لیے یا کم از کم میرے لیے اتنا پیچیدہ اور مشکل نہیں ہے، اور سوالوں کے جواب سمجھ جانے کے بعد یا ان کو ذہن نشین کرنے کے بعد ذرا آسانی کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ آئندہ کے لیے اور آپ کے لیے اس میں کوئی زیادہ الجھن نہیں رہنی چاہیے۔ زندگی کے بارے میں ہم اکثر یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ویئر اٹ از میٹر آف برتھ اینڈ ڈیتھ، کیونکہ لائف کا جو ریلا ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو موت ہے، میں نے پہلے اس کا ذکر کیا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو واریر جنگجو ہوتا ہے، جو صاحب سیف ہوتا ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے، اور وہ اپنی موت کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک تعلق ہر وقت قائم رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے بہت قدیم فرقوں کے بارے میں، بہت قدیم نسلوں کے بارے میں کچھ اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کی ہے، تو آپ دیکھیں گے جو ریڈ انڈین تھے، امریکہ کے اصل باسی، ان میں بڑی عجیب و غریب صلاحیت موجود تھی۔ وہ ہماری طرح سے یا ہم سے تھوڑا سا زیادہ ہی اپنی موت کے ساتھ وابستہ رہتے تھے۔ ایک اینتھروپولوجسٹ کارلوس کاسپینزا تھا، وہ گیا کچھ ایسی تحقیق کرنے کے لیے پرانے ساؤتھ امریکی سے ملنے، اپنے دشمن سے۔ یہ لمبی کہانی ہے، مختصر کروں گا کہ اس نے جو باتیں بتائی ہیں یا بیان کی ہیں، یہ سب اچھی ہیں۔ اس کا نام ڈان جان ہے۔ امریکی اس سے کہتا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ہم جو شہری لوگ ہیں جن کا تعلق امریکہ کی طرز زندگی سے ہے، ہم بہت گھبرا جاتے ہیں، ہمارے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے، ہم دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو اس کا کیا کریں؟ اس ریڈ انڈین نے کہا کہ سوال اتنے پیچیدہ تو نہیں ہیں جتنے تم نے بنا لیے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو، فرض کرو میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری زندگی میں ایک دوسری لڑکی آ گئی۔ اب میں فیصلہ نہیں کر پاتا اور میں اپنے آپ کو بے ایمان بھی نہیں ٹھہرانا چاہتا، میں کنفیوژن میں بھی ہوں، میں کیا کروں؟ تو آپ مجھے رائے دیں، اس وقت کیسے کرتے ہیں؟ اور آپ لوگ جو قدیم ریڈ انڈین ہیں اور جو ایک سیپریٹ ریالٹی کے حامل ہیں، اس نے کہا اوہو، یہ تو بڑا سیدھا سا معاملہ ہے۔ جب ایسی مصیبت پیش آئے، جب کبھی ایسی کنفیوژن ہو، تو ہمیشہ اپنی موت سے پوچھو۔ اب مسئلہ آ گیا، اس سے وہ کیسے پوچھیں؟ اس نے کہا ہر آدمی کی موت جو ہے وہ 5 فٹ کے فاصلے پر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ جو خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے تو موت پاس موجود نہ ہو تو وہ مارا گیا، لائن حاضر ہو گیا، اس کی موت کا فرض ہے ساتھ رہے۔ چنانچہ کہنے لگے اس سے پوچھا جانا بہت ضروری ہے، تو تم کبھی بھی اس سے سوال کر کے پوچھو۔ اس نے کہا کیسے جواب دے گی؟ تو کہا پہلے تو ایموشنلی وائبریشن کا پتہ چلے گا، پھر ایسا موقع بھی آنے لگا ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی کو وہ بالکل ووکل ہو کر بات بتا دیتی ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو انسانی زندگی کو اس زندگی تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہیئر اور ہیئر آفٹر جب ملتا ہے تب جا کر یہ سفر مکمل ہوتا ہے، یا زندگی یا حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی اور شکریہ آپ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔